آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پی ایم کسان اسکیم کی 13ویں قسط جاری کرنے والے ہیں، جس سے 8 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ دلی ہائی کورٹ نے مرکز کی اگنی پتھ اسکیم کے قانونی جواز کو صحیح ٹھہرایا ہے، اور بھارت کی G20 صدارت کے تحت خواتین 20 کی ابتدائی میٹنگ مہاراشٹر میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ میگھالیہ میں دوپہر 1 بجے تک 44% سے زیادہ پولنگ ہو چکی تھی۔ ریاست میں پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ میگھالیہ میں 60 رکنی اسمبلی کے 59 حلقوں میں پولنگ کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایسٹ خاسی ہل ضلع میں سوہیونگ حلقے میں UDP کے امیدوار HDR لنگدو کے انتقال کی وجہ سے پولنگ ملتوی کی گئی ہے۔ ریاست میں 21,40,000 سے زیادہ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ 36 خواتین سمیت 369 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ ادھر ناگالینڈ میں 11 بجے تک 40% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ وہاں بھی ووٹ ڈالنے کا سلسلہ صبح 7 بجے شروع ہوا اور شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ اس کے لیے سخت سیکورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ 13 لاکھ سے زیادہ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ 4 خاتون امیدواروں سمیت 183 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ریاست میں 60 میں سے 59 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ ایک سیٹ پر BJP پہلے ہی بلا مقابلہ جیت چکی ہے۔ انتخابی کمیشن نے 387 ایسے پولنگ بوتھ قائم کیے ہیں جہاں پورا عملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ پرامن پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی اور بین ریاستی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ البتہ ضروری اشیاء اور ایمرجنسی خدمات کو اس سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی 2 مارچ کو کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکز اور بنگلورو میں ڈبل انجن سرکار ترقی کو نئی بلندیوں پر لے گئی ہے، جس سے غریبوں، کسانوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں کو فائدہ ہوا ہے۔ وہ کرناٹک میں شیوموگا ہوائی اڈے کا افتتاح کرنے اور مختلف ریل، سڑک، آبی رابطوں سے متعلق پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد شیوموگا میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب مودی آج کرناٹک میں 6,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کر رہے ہیں اور سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ریاست کے ایک روزہ دورے پر انہوں نے شیوموگا ہوائی اڈے کا افتتاح کیا، جسے تقریباً 450 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 ریلوے پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا، جن میں شیوموگا شکاری پور رانبینور نئی ریلوے لائن اور کوٹے گانگرو ریلوے کوچنگ ڈیپو شامل ہیں۔ سپہر وزیر اعظم بیلاگاوی جائیں گے اور 8 کروڑ کسانوں کے فائدے کے لیے پردھان منتری کسان سمان یوجنا کے تحت 16,800 کروڑ روپے کی رقم کی 13ویں قسط جاری کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شخص تک پہنچنے کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ اچھی حکمرانی سرکاری کاموں اور اسکیموں کی کامیابی اور ہر شخص تک پہنچنے کی سب سے ضروری شرط ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار ہر شخص تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب سرکار کے کام کی باقاعدگی سے نگرانی کی جاتی ہے تو نشانہ بھی وقت پر حاصل کر لیا جاتا ہے۔ جناب مودی نے ملک کے قبائلی اور دیہی علاقوں میں ہر شخص تک پہنچنے کا منتر لے جانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ملک کے قبائلی افراد کی وسیع صلاحیت کو بروئے کار لانے کی خاطر بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اس سال کے مرکزی بجٹ میں قبائلی ترقی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایکلاویہ ماڈل رہائشی اسکول اس طرح کی ایک مثال ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ریڑھی پٹری والوں کے لیے PM سوندھی کی مدد یا دور بیٹھے طبی ماہرین سے صلاح لینے کی اسکیم ای سنجیونی کے دائرے میں 10 کروڑ افراد کے آنے کے سنگ میل تک مرکز کی اسکیمیں اس انداز سے تیار کی گئی ہیں کہ ہر شخص ان کے دائرے میں آ جائے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ امنگوں والے ضلعوں کا پروگرام اس سلسلے میں ایک کامیاب ماڈل کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں جل جیون مشن اسکیم کا بھی ذکر کیا۔ جناب مودی نے تکنیک کے استعمال کے ساتھ شفافیت اور اسکیموں پر بروقت عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔
اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کی بہبود کے رول کے بارے میں سبھی متعلقہ لوگوں اور اداروں کے ساتھ جامع تبادلہ خیال کرنا ضروری ہے، ساتھ ہی اس بارے میں بھی بات چیت ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح انہیں شفاف بنا سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے اگنی پتھ فوجی بھرتی اسکیم کے قانونی جواز کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ بھرتی اسکیم کے خلاف دائر کی گئی مختلف درخواستوں کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ اسکیم ملک کے مفاد میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مرتب کی گئی ہے کہ مسلح افواج بہتر طور پر تیار ہو سکے۔ دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندر شرما کی سربراہی والی ڈویژن بینچ نے کہا کہ مذکورہ اسکیم کے سلسلے میں دخل اندازی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریا بھاٹی مرکزی سرکار کی طرف سے پیش ہوئے اور عدالت کو مطلع کیا کہ عمر کے حد میں نرمی کا فائدہ 10 لاکھ سے زیادہ امیدواروں کو دیا گیا ہے۔ اگنی پتھ اسکیم دفاعی عملے کے بھرتی کے عمل میں ایک بڑی تبدیلی لانے والی اسکیم ہے۔ مرکزی کابینہ نے مسلح افواج کی تینوں شاخوں کے لیے بھرتی کی اس اسکیم کو پچھلے سال منظوری دی تھی۔ اگنی پتھ اسکیم کے تحت محب وطن خواہش مند نوجوان 4 سال تک مسلح افواج میں خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو راجستھان کے شہر بیکانیر میں آج 14ویں راشٹریہ سنسکرتی مہوتسو کا باقاعدہ افتتاح کریں گے اور اس موقع پر خطاب بھی کریں گی۔ صدر جمہوریہ سپہر بیکانیر پہنچیں گی اور ڈاکٹر کرنی سنگھ اسٹیڈیم میں منعقدہ سنسکرت مہوتسو سے خطاب کریں گی۔ یہ فیسٹیول ہفتے کے روز شروع ہوا اور 5 مارچ تک جاری رہے گا۔ یہ 9 روزہ فیسٹیول راجستھان میں پہلی مرتبہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ لوک رقص، لوک موسیقی، ڈرامہ اور صوفیانہ موسیقی کے تعلق سے ملک بھر کے تقریباً 1000 نامور فنکار اس فیسٹیول میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دستکاری اور دیگر آرٹ پر مبنی ایک نمائش بھی منعقد کی گئی ہے۔ اس فیسٹیول کا مقصد ملک کے مالا مال ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنا، اسے فروغ دینا اور مشہور بنانا ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی اور اقلیتی امور کی مرکزی وزیر محترمہ اسمرتی زوبین ایرانی نے آج مہاراشٹر میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں خواتین کے 20 اجلاس WT کی 2 روزہ ابتدائی میٹنگ کا افتتاح کیا۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت W20 باضابطہ رابطوں سے متعلق ایک گروپ ہے۔ G20 ممبر ملکوں اور مہمان ممالک اور خصوصی مدعوئین ملکوں کی تقریباً 150 معزز خواتین اس 2 روزہ ابتدائی میٹنگ میں شرکت کر رہی ہیں۔ محترمہ اسمرتی ایرانی اپنے افتتاحی خطبے کے دوران صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مدھیہ پردیش اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سے شروع ہو گیا۔ 27 مارچ کو ختم ہونے والے بجٹ اجلاس میں کل 13 نشستیں ہوں گی۔ 1 مارچ کو شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت والی سرکار اپنے موجودہ میعاد کا آخری بجٹ پیش کرے گی۔ اسمبلی میں اقتصادی جائزہ کل پیش کیا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک دستہ جو کہ 145 فضائی جنگجوؤں پر مشتمل ہے، ایئر فورس اسٹیشن جام نگر سے برطانیہ میں رویل ایئر فورس کے ویڈنگٹن فضائی اڈے میں منعقدہ کوبرا وارئر مشق میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اٹلی میں جنوبی کیلیبریا خطے میں کل سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے کے دوران ایک کشتی کے ڈوب جانے سے ایک بچے سمیت کم از کم 59 تارکین وطن کی موت ہو گئی۔ اس میں گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی نے اس واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور اس طرح کے المناک واقعات کی روک تھام کے لیے تارکین وطن کے سمندر کے راستے اس طرح ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا سلسلہ روکنے کا عہد کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ دوپہر 1 بجے تک میگھالیہ میں 44% سے زیادہ جبکہ ناگالینڈ میں 58% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی PM کسان اسکیم کی 13ویں قسط جاری کرنے والے ہیں جس سے 8 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ دلی ہائی کورٹ نے مرکز کی اگنی پتھ اسکیم کے قانونی جواز کو صحیح ٹھہرایا ہے اور بھارت کی G20 صدارت کے تحت خواتین 20 کی ابتدائی میٹنگ مہاراشٹر میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔